کیوں؟ اب ریزن سنیے. ریزن یہ ہے کہ کہیں کوئی ایک ایسی غلطی، اللہ اکبر، کہیں کوئی ایک ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کے سبب سے مولا جہنم میں ڈال دے. ایک غلطی کا خیال. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم نے جہنم کا ڈر دل سے نکال دیا، جہنم کا خوف دل سے نکال دیا، اللہ کا ڈر دل سے نکال دیا، بلکہ حد تو یہ ہے کہ ہم اپنے اعضاء سے گناہ کر کے لذتیں حاصل کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہی اعضاء قیامت میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، وہاں پہ ایکسکیوز پیش نہیں کر سکیں گے، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، کوئی بات نہیں بنا سکیں گے، منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، خاموش. آج کچھ نہیں سنا جائے گا، آج تم نہیں بولو گے، تمہارے پارٹس آف باڈی بولیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر کلام کریں گے. آپ ذرا سوچئے اور اندازہ لگائیے، جن ہاتھوں سے بے خوف و خطر انسان گناہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہی ہاتھ کل ہمارے خلاف گواہی دیتے نظر آئیں گے. ہاتھ کا تذکرہ کئی وجوہات کی بنیاد پر ہے، ہاتھ کے کلام کا تذکرہ کئی وجوہات کی بنیاد پر ہے. دنیا میں بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو انسان صرف ہاتھ ہی سے کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کو ایگزامپل کے طور پر بتاؤں، کوئی لڑکی جا رہی ہے، کوئی عورت جا رہی ہے، ہاتھ ہی سے آدمی اس کو اپنا ہاتھ مس کرتا نظر آتا ہے اور اس سے لمس محسوس کر کے لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہت سارے ایسے نوجوان بھی ہوں گے جو ٹرین کے اندر، بسوں کے اندر ایسا کرتے ہیں کہ خاص طور پر لیڈیز ڈبوں میں یا جہاں لیڈیز کی بھیڑ بھاڑ ہو، وہ گھسنے کی کوشش کر کے اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کرتے ہیں اور اس میں صرف ان کے ہاتھ کا دخل ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ہاتھ لگا کر کے لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں قرآن مقدس میں رب نے کیا فرمایا؟ رب قیامت کے دن جلد سے کہے گا، اسکین سے، اے جلد، اے اسکین گواہی دے، بول بول. تو یہ جلد، یہ اسکین ہمارے ہاتھوں کی، ہمارے وجود کی قیامت کے دن بولے گی. تو جس انسان کے جسم کی اسکین، جلد، اس کے خلاف گواہی دے گی، وہ انسان اپنی جلد سے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، ہمارے خلاف تم کیوں گواہی دے رہی ہو؟ لیکن یہاں ہاتھ کی بات ہے نا، قرآن کہتا ہے یوم، قیامت کے دن ہاتھ بولے، تکلمنا ایدیہم، ان کا ہاتھ بولے گا. تو صرف ہاتھ ہی نہیں، جلد بھی بولے گی. اللہ جلد کو قوت دے گا تاکہ جلد قوت گویائی کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے. تو جس بندے کی جلد ہوگی، اللہ اکبر، وہ بندہ جلد سے کہے گا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اللہ اکبر، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو جانتے ہو جلد کیا کہے گی؟ کیا کہے گی جلد؟ قال انطقنا اللہ، اللہ نے ہمیں بولنے کا حکم عطا فرمایا ہے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جسے سفر آخرت کا خیال ہو، وہ کبھی ان چیزوں کو انجام دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا. وہ بچے گا کہ کہیں میرے ہاتھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، وہ بچے گا کہ میری زبان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے. تو قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر قیامت میں گواہی دیں گے. اللہ اکبر، یہ پیر نہ جانے کتنے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے برائیوں کے مراکز ہیں جس کے اوپر جا کر ہم اپنے اس پیر کو رکھتے ہیں، اور یہ پیر کل بروز قیامت ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اللہ اکبر. میں جب اللہ کے احسان کو یاد کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. قرآن کہتا ہے الذین الذی ان مکناہم فی الارض، وہی ہے جس نے زمین پر تمہیں ٹھہراؤ عطا کیا. سمجھیں، زمین پر ٹھہراؤ. آپ سوچیں گے زمین پر ٹھہراؤ سے کیا مراد ہے؟ آئیے تھوڑا سا سمجھیں. ہم پیدا ہوتے ہیں یا ہوئے، یا آج کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اتنی سی ٹانگ اس کی ہوتی ہے، وہ کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ چل نہیں سکتا، وہ دوڑ نہیں سکتا. آہستہ آہستہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا شروع ہوتا ہے. جس دن پہلی بار وہ پیر پر کھڑا ہو کر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس دن ماں باپ کی خوشیوں کی انتہا نہیں ہوتی. عجیب خوشی ہو رہی ہوتی کہ میرا بچہ چلنا سیکھ، کوئی ناریل توڑ رہا ہے کہ میرا بچہ چلنا سیکھ رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بچہ جس کو رب نے پیدا کیا،
آپ ذرا سوچو، وہ بچہ کمزور پیدا ہوا، اس بچے کی ٹانگیں تو تھی، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی، ٹانگیں تو تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، ٹانگیں تو تھی، دوڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ اللہ فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، وہی ہے جس نے اس کو زمین پر ٹھہرنے کی قوت عطا فرمائی۔ وہ کون ہے؟ وہ پالنہار حقیقی ہے، معبود برحق ہے۔ یہی بچہ گروتھ کرتا ہے، 3 سال 5 سال 7 سال 10 سال، پہلے چلنا شروع کرتا ہے، کھڑا ہونا شروع کرتا ہے، پھر چلنا شروع کرتا ہے، پھر دوڑنا شروع کرتا ہے، بھاگنا شروع کرتا ہے۔ یہ بچے کے اندر قوت کس نے عطا فرمائی؟ ماں باپ کی غذا کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے کرم کی بنیاد پر اس کو طاقت نصیب ہوئی ہے۔ تو اب پروردگار پوچھے گا میں نے تجھے طاقت دی، تو چلتا رہا نا اپنی مرضی سے، جہاں تیرا جی چاہا تو چلتا رہا، جہاں تیری طبیعت چاہی تو چلتا رہا، جو تو نے چاہا اس پیر پہ چل کے گناہ کیے، آج تیرے منہ کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، تیرا پیر گواہی دے گا۔ اللہ اکبر، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ جو کمائی ان پیروں نے کی ہے، یہ پیر گواہی دے گا، یہ پیر بولے گا، یہ ہماری ٹانگیں بولے گی۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، مجھے یاد ہے کہ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا ہوگا، لیکن موضوع کی مناسبت سے پھر یہ واقعہ میں آج عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے، ان کے پیر میں آکلہ پڑ گیا۔ طبیب نے کہا پیر کاٹنا پڑے گا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کاٹ ڈالو۔ بولے اس طبیب نے کہا اگر پیر نہیں کاٹوں گا تو پورے وجود پر زہر سرایت کر جائے گا، اس لیے پیر کاٹنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کاٹ دو۔ اللہ اکبر، طبیب نے کہا اگر کاٹوں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی، تھوڑی سی شراب پی لو تاکہ میں کاٹوں تو آپ کو دقت نہ ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں نہیں، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرمایا میں اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ تو طبیب نے کہا ٹھیک ہے میں خواب آور گولی دے دیتا ہوں، آپ بے ہوش ہو جائیں گے، پیر کاٹوں گا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عروہ ابن زبیر نے جواب میں ارشاد فرمایا نہیں، میں چاہتا ہوں مکمل ہوش میں رہوں اور تم میرا پیر کاٹو، مجھے تکلیف ہو میں صبر کروں تاکہ مولا مجھے اس صبر پر اجر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، پیر کاٹا گیا اور جب زخم کے اوپر تیل رکھا گیا، مرہم رکھا گیا، تو حضرت عروہ ابن زبیر کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے۔ طبیب نے کہا اب رو کر کیا فائدہ، درد تو ہوگا ہی نا، پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ آپ کو خواب آور گولی دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو تکلیف نہیں ہو اور درد نہ ہو۔ حضرت عروہ ابن زبیر نے فرمایا اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں درد کی وجہ سے رو رہا ہوں، خدا کی قسم میں درد کی وجہ سے نہیں رو رہا۔ اور سنیے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، کٹے ہوئے پیر کو ہاتھ میں لیا اور اس طرح سے پکڑ کے فرماتے ہیں یہ پیر قیامت کے دن گواہی دے گا کہ میں ان پیروں پر چل کر کبھی گناہوں کے مراکز پر نہیں گیا۔ یہ پیر گواہی دے گا جب بھی چلا ہے تو راہ خدا میں چلا ہے، راہ دین پر چلا ہے، راہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا ہے۔ کیا وجہ تھی کہ حضرت فاروق اعظم روزانہ رات کو اپنی چٹائی کے نیچے سے درہ نکال کر اپنے پیر ہی پر تو مارتے تھے اور کہتے تھے اے پیر بتا آج تو کس راستے پر گیا؟ کیوں آخر پیر کی وجہ، پیر کو اس طریقے سے سوال کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں قیامت کا سب سے بڑا مرحلہ جو ہے نا وہ پل صراط کا ہے، انہی پیروں پر چل کر پل صراط کراس کرنا ہے۔ اگر یہ پیر گناہ آلود رہے تو اللہ نہ کرے کٹ کر جہنم میں انسان گر جائے گا، لیکن اگر ان پیروں کے ذریعے ہم نے نیکیاں کی، اللہ کی راہ میں چلے، اللہ کے رسول کی راہ میں چلے، دین کے راستے پر چلے، تو وہ نیکیاں قیامت کے دن ہمیں سہارا دیتی نظر آئیں گی اور اس کی وجہ سے اللہ ہمارے پیروں میں استقامت عطا فرمائے گا اور بجلی کی طرح اللہ تعالیٰ پل صراط سے ہمیں گزار دے گا۔ یہ پیر بہت قیمتی ہیں، قیامت میں گواہی دیں گے۔ اور آگے بڑھیں، اس دنیا کی رنگینیوں میں انسان گم ہو گیا، اس دنیا کی محبت میں انسان ڈوب گیا، اس دنیا کی محبت کے اندر انسان جو ہے وہ تباہ ہو گیا، بھول گیا۔ میرا جملہ یاد رکھے گا، ہمیں آنا تو یاد ہے، جانا یاد ہے، اس جملے کو یاد رکھے گا۔ اور جو جانا یاد رکھتا ہے نا وہ جانے کی تیاری بھی کرتا ہے، اور جو جانا یاد نہیں رکھتا نا وہ جانے کی تیاری بھی نہیں کرتا۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک حکیم بڑے زبردست بزرگ، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کسی جنازے کے پیچھے جا رہے ہیں اور جنازے کے پیچھے جاتے جاتے کہہ رہے ہیں اللہ مرحوم پر رحم فرمائے، اللہ اس میت پر رحم فرمائے۔ تو وہ حکیم وہ بزرگ کہتے ہیں اپنے لیے بھی رحمت کی تو بھیک مانگو اے جنازے کے ساتھ چلنے والوں۔ توجہ چاہوں گا، حاصل گفتگو، تم جس کے لیے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہو ذرا اپنے لیے بھی تو رحمت کی بھیک مانگو۔
اس لیے کہ مرنے والا تو 3 امتحان سے گزر چکا، مرنے والا تو 3 امتحان سے گزر چکا۔ پہلا امتحان ملک الموت کا سامنا وہ کر چکا، اب اسے ملک الموت کا سامنا نہیں کرنا، وہ تو کر چکا ہی۔ مرنے والا اس مرحلے سے گزر چکا، لیکن تم ابھی اس مرحلے سے نہیں گزرے ہو تو ذرا اپنے لیے بھی رحمت کی دعا کر لو۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ موت کے جھٹکے یہ برداشت کر چکا ہے اور اس سے بھی گزر گیا، ابھی تمہیں باقی ہے موت کے جھٹکے برداشت کرنا، تو ذرا اپنے لیے بھی رحمت کی بھیک مانگو۔ اور تیسری چیز، اس کا خاتمہ جو ہے نا ہو چکا ہے، تم ذرا اپنے برے خاتمے سے ڈر کر اچھے خاتمے کے لیے اللہ سے رحمت کی بھیک مانگو۔ تو ہم تو مرنے والے کے لیے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ والے ہر مرنے والے کے ساتھ ساتھ اپنے کو اتنا یاد رکھتے تھے، اتنا یاد رکھتے تھے کہ اس اعتبار سے وہ اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اس منزل کے بارے میں، اس مرحلے کے بارے میں سوچا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں صرف آنا یاد نہیں تھا، جانا بھی